بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے لیے اور عورتوں کو مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورتوں کی تخلیق کا مقصد قرآن شریف میں جو بیان کیا گیا، اس کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ گویا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت کا قانون فطرت ہے۔ فطری طور پر اللہ رب العزت نے دونوں کے اندر شہوت اور جنسی تسکین کا مادہ رکھا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے گویا معین اور مددگار ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم لوگ حقوق العباد کے متعلق سن رہے ہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کیا گیا، پھر والدین کے حقوق کو، پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق۔ اس طرح سے حقوق کے اوپر ہم لوگ سن رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم لوگ سنیں گے کہ بیویوں پر، عورتوں پر اپنے شوہروں کے کیا حقوق ہیں، اور پھر آئندہ کی اس کی بات کی مجلس میں شوہروں پر بیویوں کے متعلق کیا حقوق ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں، ہر ایک دو گھر چھوڑ کر ہر گھر میں آپ کو یہ معاملات دیکھنے کو ملیں گے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ اگر اسلامی شریعت کے مطابق ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے تو کہیں پر بھی اس طرح کے جھگڑے، اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی جو صورتحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ پنچایتوں کے اندر بیٹھتے ہیں یا محلے کی خبر رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا احوال ہے۔ 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ کر بھی مسائل حل نہیں ہوتے، اتنے سنگین مسائل۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ قرآن شریف نے مرد و عورت کے رشتے کو جس انداز سے بیان کیا ہے، شاید دنیا کے کسی مذہب اور دنیا کے کسی انسان نے اس طرح بیان کیا بھی نہیں ہوگا اور آئندہ بیان کر بھی نہیں سکتا۔ 2 لفظ کے اندر قرآن شریف نے مرد و عورت کے رشتے کو بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم تمہاری عورتوں کے لیے لباس ہو۔ یہ قرآن شریف کی تعبیر ہے، اور قرآن شریف کا 2 جملہ ہے کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پہننے کا۔ ہم لوگ لباس پہنتے ہیں۔ لباس پہننے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو چھپا لے، اپنے ستر کو چھپا لے۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر بغیر لباس کے باہر نکل جائے تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے شرم سے مر جائے گا۔
تو آدمی اس کے ذریعے سے اپنی عیوب کو، اپنے ستر کو چھپاتا ہے. ایک لباس کا فائدہ یہ ہے. اور لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے انسان زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اچھا دکھتا ہے. اسی لیے ہم لوگ اچھے اچھے کپڑے پسند کرتے ہیں تاکہ میں کپڑا پہنوں تو کتنا اچھا دکھوں. ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے لباس پہننے کے مقاصد میں. تو شریعت نے، قرآن نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے جو لباس قرار دیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے ایک دوسرے کے عیوب، ایک دوسرے کے ستر، ایک دوسرے کی اندر کی زندگی کو چھپانے کا ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر نکاح کا نظام نہ ہو اور مرد عورتوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو جانوروں کی طرح جہاں چاہیں گے وہاں اپنی ضرورت کو پورا کریں گے، اور یہ ایک طرح کی ذلت ہے. ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ مرد زانی ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کو لوگ گری نظر سے دیکھتے ہیں. تو نکاح کے ذریعے سے آدمی پاک دامن بن جاتا ہے، اس کی زندگی عیوب سے پاک ہو جاتی ہے، زندگی پاک دامن بن جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے. اور آدمی اگر نکاح نہ کرے تو نہ اس کے کپڑوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، نہ گھر کی صفائی کا ذریعہ ہے، ویسے ہی زندگی گزارے گا. اور اگر شادی کر لیتا ہے تو اس کے کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، دیگر تمام چیزوں کی طہارت کا ایک ذریعہ ہے جو اس کی بیوی ادا کرتی. تو دونوں کی زندگی صاف ستھری ہے، زینت والی. اسی طرح سے ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آدمی کے جسم سے قریب سب سے زیادہ اس کا لباس ہے. بھئی لباس بدن سے چپکا ہوا ہے، اس سے قریب کوئی چیز نہیں ہے. تو جس طرح سے لباس بدن کے قریب ہے ایسے ہی بیویوں کے لیے مرد اور مرد کے لیے ان کی بیویاں لباس کی طرح قریب ہے، ان سے قریب کوئی اور نہیں. یہ ان کا رشتہ ہے. اس سے ہم کو سمجھ میں آئے گی معاشرت، حسن معاشرت کیا چیز ہے. قرآن شریف نے اس کو 2 لفظ کے اندر بیان کیا ہے کہ تم کو اپنے گھروں میں کیسے رہنا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے لیے زینت ہے. شریعت نے جو حقوق بیویوں پر شوہروں کے لیے رکھے ہیں وہ چند حقوق ہیں. آپ لوگ سوچیں گے کہ یہاں پر تو عورتیں ہیں نہیں، پھر بیویوں پر جو حقوق ہیں وہ تو عورتوں میں بیان کرنا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ ہم لوگ ہی تیار کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے ویسے جا کر کے آگے ویسی بیویاں بنے گی. اگر ہم نے ان کی تربیت ہی صحیح نہیں کی تو کبھی بھی آگے جا کر کے نیک اور اچھی بیوی نہیں بن سکتی. اس لیے ضرورت ہمارے لیے ہے کہ ہم پہلے ان کی ویسی تربیت کریں جیسا ان کو آگے رہنا ہے. سب سے پہلا حق جو بیویوں پر اپنے شوہروں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خوش دلی سے اپنے شوہر کی اطاعت کریں. یہ سب سے پہلا حق ہے جو بیویوں پر ہے شوہروں کے لیے. اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد، اللہ رب العزت کی بندگی کے بعد عورتوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کسی کا حکم ہے تو اس کے شوہر کا. ایسے تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے بعد سب سے پہلا درجہ والدین کی فرما برداری کا. لیکن لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر اطاعت کا، اگر اس کا حکم کا درجہ ہے تو وہ عورت کے لیے اس کے شوہر کا. فالصالحات قانتات، قرآن شریف نے ایسی عورتوں کے لیے، ایسے عورتوں کی تعریف کی ہے کہ یہ عورتیں نیک اور فرما بردار ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب،
اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی. یہ نیک عورتوں کی صفت بیان کی گئی. وہ کیا صفات ہے جس کے ذریعے سے اپنی بچیوں کو ہم ایسا بنائیں کہ مستقبل میں چل کر کے وہ نیک بیویاں بنے. 4 صفات حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سب سے پہلی صفت ان امرہ اطاعتہ. نیک بیوی کی پہلی صفت یہ ہے کہ شوہر اس کو حکم دے اور وہ اس کی اطاعت کرے. شوہر اس کو حکم دے اور وہ اس کی اطاعت کرے. یہ پہلی صفت ہے نیک بیوی کی. جھگڑا یہیں پر ہوتا ہے کہ شوہر حکم کرتا ہے، کوئی چیز چاہتا ہے اور بیوی اس کے خلاف کرتی ہے. بیوی چاہتی ہے فلاں دن اپنے والدین کے یہاں جانا، شوہر نے کسی مصلحت کی وجہ سے منع کر دیا، تو اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر شوہر منع کر دے تو خوش دلی سے اس کو قبول کر لو، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی نا اتفاقی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی چیز نیک بیوی کی جو عادت میں ہے وہ شوہر کی اطاعت کرنا خوش دلی سے، چاہے اس کے موافق میں ہو چاہے اس کے مخالف میں ہو. شوہر کی اطاعت، اس کے حکم کی اطاعت. دوسری صفت ہے ان نظر الیہا سرتہ. اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ ایسی حالت میں رہے کہ شوہر کو خوش کر دے. یہ نیک بیوی کی صفات میں ایک صفت ہے. اور تیسری صفت ہے نیک بیویوں کی ان غاب عنہا نصحتہ فی مالہ ونفسہا. جب شوہر گھر کے اندر موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت کو محفوظ رکھے، جس کو کہتے ہیں باحیا. یعنی کہ شوہر اگر موجود نہیں ہے تو پھر جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے وہاں سے آئے اور اپنی عصمت کی حفاظت نہ کرے. یہ اس کی خوبیوں میں اور نیک بیوی کی خصلتوں میں خصلت ہے. بیویوں پر شوہر کے لیے جو دوسرا حق ہے وہ ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرنا. اپنی عصمت کی حفاظت کرنا جس کو ہم لوگ کہیں گے آسان زبان میں حیا دار عورت. حیا اتنی ہو کہ دل سے زیادہ چہرے سے جھلکتی ہو. دل میں تو حیا ہوگی ہی لیکن حیا چہرے سے معلوم ہو کہ لڑکی باحیا ہے. یہ اس کی شرافت کی پہلی نشانی ہے. آج ہماری عورتوں کے اندر سے حیا نکل گئی ہے. اس کی بہت بڑی علامت آپ کو بتلاؤں. پہلے ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے اور بڑوں سے سنا ہے کہ اگر عورت باہر بیٹھی ہوئی ہو اور کوئی مرد راستے سے گزرنے لگے تو وہ اندر چلی جاتی تھی. ابھی کا حال یہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں پوری جماعت بھی اگر مردوں کی گزر رہی ہو تو عورت دروازے سے ٹس سے مس نہیں ہوگی. یہ بے حیائی کی علامت ہے. کسی خاص گلی اور کسی خاص محلے کا حال نہیں ہے، ہر گلی ہر محلے کا حال. اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ہو جس کی عورتیں باحیا ہو تو ہو، ورنہ ایسا حال ہے کہ ہر گھر کی مستورات باہر بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں سے نمازیوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، نماز کا وقت ہے لیکن وہ دروازے پر ہی بیٹھی رہے. تو اپنی بچیوں کو حیا سکھلائیں. چاہے شوہر گھر کے اندر موجود ہو چاہے نہ ہو، جس حال میں شوہر کی موجودگی میں گھر کے اندر محفوظ رہتی ہے، شوہر موجود نہ ہو تب بھی گھر کے اندر محفوظ رہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں. یہ شریف میں ہے المرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا. عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرے اور احسنت فرجہا، اپنے پاک دامنی اپنی عزت کی حفاظت کر لے، واطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تدخل من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ رب العزت اس کو اختیار دیں گے
جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، کہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ شوہر کی اطاعت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کتنی اہم چیز ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا، حدیث شریف پڑھی گئی آپ کے سامنے خطبے میں، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی کو یہ اجازت دیتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، تو لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ اطاعت کا حقدار اس کے لیے وہ ہے۔ اپنی بچیوں کو یہ سکھلائیں۔ ہم نے حدیث بے شمار مرتبہ سنی ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ تم شوہر کی اتنی اطاعت کرنا۔ آپ دیکھ لیں، جو گھرانے باعزت ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، شادی کے بعد وہ جا کر کے گھر کو بناتی ہیں اور اس طرح اپنے والدین کا نام کرتی ہیں۔ لیکن یہ ہماری تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ 100 میں سے 70 گھرانے ایسے ملیں گے جہاں پر گھر کے اندر جھگڑا چل رہا ہے، نہ اتفاقی چل رہی ہے۔ یہ شوہروں کے حقوق میں سے ایک حق ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرنا۔ شوہروں کے حقوق میں سے ایک حق بیوی کے لیے یہ ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں پر نہ جانا اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ یہ بیویوں پر جو حقوق ہے شوہروں کو، اس میں سے ایک حق ہے۔ تم کو کہیں بھی جانا ہو، اپنے والدین کے یہاں جانا ہو، بازار جانا ہو، یا کسی بھی ضرورت سے باہر اگر نکلنا ہو، چاہے آپ نئی بیوی ہو چاہے پرانی ہو جائیں، بغیر شوہر کی اجازت کے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ شریعت نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس کو نفلی روزہ بھی رکھنا ہو، اللہ تصوم المرأة الا بإذن زوجها، کہ اگر اس کو نفلی روزہ بھی رکھنا ہو تو پہلے شوہر کی اجازت لے۔ تو یہ تو گھر سے باہر جانے کا معاملہ ہے۔ تو اس کی اطاعت اس درجے میں کہ اگر آپ اس سے بازار جانے کی اجازت مانگیں اور وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی نہیں جانا ہے، تو آپ اتنی ہی خوشدلی سے اس کو قبول کر لے جتنی خوشدلی سے اگر وہ جانے کے لیے کہتا ہے تو قبول کرتے۔ اپنی بچیوں کو یہ سکھلائیں، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ گھر سے باہر جائے اور نہ اپنے گھر میں کسی کو آنے دے۔ یہ بیویوں پر حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور جو شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کی خوشی کے اور اس کی رضامندی کے مطابق اپنا قول، اپنا فعل، ہر چیز، بیوی کا کہنا اور اس کا کام کرنا، تمام چیزیں شوہر کی خوشی کے موافق ہو۔ جس طرح کرنے میں شوہر راضی ہو اس طرح کرے۔ کوئی بھی چیز ہو، بات کرنے کا انداز، آج کل جو جھگڑے ہوتے ہیں اور جو باتیں سامنے آتی ہیں اس میں ایک بات یہ سامنے آتی ہے اکثر گھرانوں سے کہ گھر والی منہ چلاتی ہے۔ تو یہ ہم نے سکھلایا نہیں بچیوں کو، اپنی بچیوں کو ہم نے سکھلایا نہیں شادی سے پہلے کہ تمہارے شوہر کا تمہارے لیے کیا مقام ہے اور تم ان سے کس طرح بات کرنا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہر شخص صرف یہ نہ سوچے کہ میری بیوی اس طرح ہو جائے، ہم ایسی بچیاں تیار کریں۔ ہم جب بچیوں کی تربیت کریں گے تو وہ مستقبل میں ایسی بیویاں بنیں گی جو اپنے شوہر کی عزت کریں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے عزت سے بات کرے۔ ہر شخص کا تجربہ ہے، جو بھی شادی شدہ حضرات ہیں، کہ اگر بیوی کبھی منہ چلائے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو ہم لوگ بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت ویسی کریں کہ آگے ویسی نوبت نہ آئے۔ تو یہ بیوی پر حق ہے کہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی کام اپنے شوہر کی خوشی اور رضامندی کے مطابق کرے۔ حدیث شریف میں ہے لا تقبل صلاۃ
ثلاثۃ لا تقبل لهم صلاۃ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ ہے المرأۃ الساخط علیہا زوجہا، وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہو. شوہر اگر ناراض ہے تو اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوگی. یہ اہمیت ہے شوہر کی اطاعت اور اس کی رضامندی کی. اور جو حقوق ہیں بیویوں پر شوہروں کے لیے، ان میں ایک حق یہ ہے کہ ان کی قدر کرنا اور ان کا احسان مند رہنا. شوہروں کی قدر، ان سے حد درجے محبت اور ان کا احسان مند رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں آپ گزرے، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اپنے شوہروں کی ناشکری مت کرو اور ان کی قدر کرو. تم لوگ ایک مدت تک بغیر بیاہ کے اور بغیر شادی کے ویسے ہی شوہر کے انتظار میں بیٹھے رہتی ہو، اور جب اللہ رب العزت شوہر کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو تم لوگ ناشکری کرتی ہو. اور تمہاری خصلت یہ ہے کہ شوہر تمہارے لیے چاہے جتنا بھی جو کر دے، لیکن اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو تمہارا جملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تمہاری زندگی میں آنے کے بعد مجھ کو خوشی نہیں ملی. تو اپنی بچیوں کو یہ سکھلائیں کہ اپنے شوہر کی قدر، اس کا احسان مند رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ایک مرتبہ عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، کثرت سے تم لوگ صدقہ کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا کہ جہنم میں کثرت سے عورتیں ہیں. عورتوں کی جماعت کو جہنم میں کثرت سے دیکھا. تو صحابیات نے پوچھا بما یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کثیر تعداد میں ہم لوگ جہنم میں ہیں؟ آپ نے صرف 2 وجہ بیان فرمائی. تکثرن اللعنہ، تم لوگ بہت لعن طعن کرتی ہو، اور وتکفرن العشیرہ، تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، قدر نہیں کرتی. اس وجہ سے تم لوگ جہنم میں کثرت سے ہوگی. اپنی بچیوں کو ہم لوگ یہ سمجھائیں کہ تم لوگ اپنی شادی کے بعد شوہر کی قدر، شوہر کی عزت، اس کا احسان مند رہنا، یہ شریعت نے اور قرآن نے اور نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حقوق ہیں. سب کا حاصل اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر محبت. جب بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، اس سے حد درجے محبت کرے گی، اس کی حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، تو کسی طرح کی ناچاکی، کسی طرح کا اختلاف، کسی طرح کا انتشار گھر کے اندر نہیں ہوگا. یہ تمام حقوق کا حاصل ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی گھریلو حقوق ہیں. گھر کے ساز و سامان کو مرتب انداز سے رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، گھر کے اندر ایسے حساب سے رہنا کہ شوہر کو پسند ہو. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بیوی پر شوہر کی طرف سے حق ہے. اور ہم پر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اور اپنی مستورات کو یہ تعلیم دیں اور یہ بتلائیں کہ اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ شادی کے بعد اپنے گھر کو بنائیں اور اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کریں. اس سے آئندہ مجلس میں ہم لوگ یہ سنیں گے کہ شوہروں پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.